انسان کے چاقو چوبند رہنے اور صحت مند تفریح کے لیے کھیلوں کو بنیادی حیثیت اور اہمیت حاصل ہے۔ انسانی تاریخ اور آثار قدیمہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انسان نے ہر دور میں تفریح و تباہ کے لیے کھیلوں کا خصوصی اہتمام کیا ہے۔ ہزار سال سے جاری رہنے والے عالمی اولمپکس مقابلے اس کی جیتی جاگتی شہادت ہیں۔ دور حاضر میں بھی عالمی سطح پر ملک و ملت کھیلوں کے فروغ کے لیے غیر معمولی بجٹ خرچ کرتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک بڑے مقابلوں کی میزبانی کو اپنی ثقافت کے فروغ اور قومی وجاہت کے اظہار کا مؤثر ذریعہ سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں بھی کھیلوں کو آئینی، دستوری اور ثقافتی حیثیت حاصل ہے۔ ہاکی قومی کھیل جبکہ کرکٹ پاکستان کا سب سے مشہور کھیل بن چکا ہے۔ ماضی میں کرکٹ کے ساتھ اسکواش کے کھیل میں ورلڈ چیمپئن ہونے کا اعزاز بھی پاکستان کو حاصل رہا ہے۔ جبکہ روایتی کھیلوں میں پولو، کبڈی، گولف وغیرہ کو بھی کافی شہرت حاصل ہے۔ 1962 میں پاکستان اسپورٹس بورڈ کو کارپوریٹ باڈی کی حیثیت سے تشکیل دیا گیا تھا، جس کا مقصد پاکستان میں کھیلوں کے فروغ، ترقی اور بین الاقوامی معیارات پر پورا اترنا تھا۔ دور حاضر میں کھیلوں کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے، جس میں بہت سے قومی اور بین الاقوامی مقابلوں میں پاکستان کے مرد و خواتین کھلاڑی شرکت کرتے ہیں۔ ماضی میں پاکستانی کھلاڑیوں نے دنیائی اسپورٹس میں خوب نام کمایا، لیکن بدقسمتی سے اپنے شاندار ماضی کی روش کو برقرار نہ رکھ سکے، جس کی ایک مثال حالیہ عالمی اولمپکس میں پاکستانی کھلاڑیوں کی غیر معمولی شرکت اور مایوس کن نتائج ہیں۔ کھیلوں میں پاکستان کی زبوحالی کی ایک بہت بڑی اور بنیادی وجہ اسپورٹس کی نرسریوں کا کام دینے والے علاقائی اسپورٹس کمپلیکسز کی عدم موجودگی اور حکومتی عدم توجہی ہے۔ اگر اب بھی حکومتی روش تبدیل نہ ہوئی تو آئندہ بھی کھیلوں میں ترقی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ اب خود کچھ کرنا پڑے گا ہم کو۔ علاقائی سطح پر اسپورٹس کمپلیکس کی عدم موجودگی کی وجہ حکومتی رویہ ہے۔ سندھ دھرتی پر عوامی سہولیات کی فراہمی کے نام پر منصوبہ جات کی تعمیرات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان منصوبہ جات کی تباہالی اور پھر نئے منصوبہ جات کا اجرا سندھ سرکار کی خاص انفرادیت ہے۔ پہل سندھ دھرتی کے باسیوں کو تعلیم کے نام پر بے وقوف بنایا گیا۔ ہر گاؤں اور قصبے میں جا بجا اسکولوں کی تعمیر کی گئی، لیکن بعد ازاں شاید سرکار کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ان چھوٹے پروجیکٹ سے شکم سیری ممکن نہیں۔ اسپورٹس کمپلیکسز اور اسٹیڈیمز کے منصوبہ جات بنائے گئے، بھاری بھرکم بجٹس بھی جاری کیے گئے، لیکن ادھورے پروجیکٹس آج بھی سندھ حکومت کی نااہلی کا ثبوت ہیں۔ کھیلوں کے میدانوں کے لیے ستم ظریفی کی رہی سہی کسر تجاوزات مافیا نے نکال دی ہے۔ مساجد، دکانیں، پولیس چوکیاں، سیاسی دفاتر اکثر کھیلوں کے میدانوں کا حصہ بن چکے ہیں۔ عوام کے ٹیکسز کا پیسہ یوں ہی برباد ہو رہا ہے اور عوام اپنے حق سے محروم ہے۔ ٹیم گرفت ماضی میں بھی حکومتی سرپرستی میں ادھورے چھوڑے جانے والے پروجیکٹس کے حوالے سے متعدد پروگرامز کرتی رہی ہے، جس میں RO پلانٹس کے حوالے سے نشر کیے جانے والے پروگرام کو عوام میں خاصی پذیرائی بھی ملی۔ آج بھی ایسے ہی ایک حساس مسئلے اور عوام کے آئینی اور دستوری حق تلفی پر آواز بلند کی جا رہی ہے۔ 2005 میں سندھ حکومت کے زیر انتظام شہر کراچی میں 5 اسپورٹس کمپلیکس اور اسٹیڈیمز کی بنیاد رکھی گئی۔ انہی میں سے ایک اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11.5 میں زیر تعمیر اسپورٹس کمپلیکس ہے، جو اپنی تعمیر مکمل ہونے سے قبل کھنڈرات کی شکل اختیار کر چکا ہے، جس کی وجہ صوبائی حکومت کی مقامی حکومت سے سیاسی کھینچا تانی، محکمہ جاتی چپقلش اور حکومتوں کی تبدیلی ہے۔ کوئی مربوط نظام ایسا نہیں وضع کیا گیا کہ ان مسائل کا جاری منصوبہ جات پر کوئی اثر نہ پڑے۔ پچھلی دہائی سے آغاز ہونے والا منصوبہ اپنی تکمیل کی راہ دیکھتے دیکھتے انہدام کی جانب بڑھنے لگا ہے اور کوئی پرسان حال نہیں۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں اورنگی سیکٹر 11.5 میں۔ بعض جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے عوامی سہولت کے لحاظ سے اسٹرکچرز بنائے جاتے ہیں جو بعد میں مس مینجمنٹ کا شکار ہو کر اور مختلف ڈپارٹمنٹ سے، ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ، دوسرے ڈپارٹمنٹ سے تیسرے ڈپارٹمنٹ پہ جاتے ہوئے اپنی افادیت کھوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اس وقت بھی سیکٹر 11.5 کا ایک گراؤنڈ ہے جس کے اندر علاقے کے نوجوانوں کی اسپورٹس ایکٹیویٹیز کے لیے مختلف فیسلٹیز یہاں پہ پرووائڈ کی گئی تھیں، اور ان فیسلٹیز کو پرووائڈ کرنے کے لیے مختلف ادارے مختلف اوقات میں آگے آئے۔
جیسے جیسے سرکاریں تبدیل ہوئی ہیں، تبدیلیاں آئی ہیں گورنمنٹس کی تبدیلی کے ساتھ، کبھی اس کو کے ڈی اے کے انڈر دیا گیا، کبھی سٹی گورنمنٹ کے انڈر دیا گیا، کبھی کسی اور ادارے کے انڈر دیا گیا۔ بہرحال سلسلہ یہ ہے کہ پچھلے 10 سے 12 سال سے یہ پورا جو آپ علاقہ دیکھ رہے ہیں، اس پورے علاقے میں کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ایز سچ ہوا نہیں ہے، اور جو بلڈنگز بنا دی گئی ہیں اب ان کی افادیت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت لیٹسٹ اپڈیٹس جو اس پروجیکٹ کے حوالے سے ہے کہ ابھی تک یہ فعال نہیں ہو سکا، صداق حسین صاحب ہیں جو یہاں کے MP بھی ہیں۔ صداق صاحب یہ بتائیں کہ یہ تمام سلسلہ جو اسٹارٹ ہوا 10 سے 12 سال بتائے جا رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ تمام چیزیں اسٹرکچر بن چکا تھا، اور اس کے بعد سے اب تک اس کو فعال صحیح طریقے سے کیا نہیں گیا کہ یہاں کے جو علاقے کے نوجوان تھے وہ یہاں پہ آتے اور انڈور فیسلٹیز جو اسپورٹس کے حوالے سے ہیں، کیونکہ وہ کافی کاسٹلی ہوتی ہیں، اس کا باقاعدہ سے ایک کورٹس بنے ہوتے ہیں، باقاعدہ سے اس کی رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں ابھی تک کیوں پینڈنگ کا شکار ہیں؟ کیا وجہ آ رہی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ ظاہر سی بات ہے یہ اورنگی ٹاؤن جو ہے ایک سلم پاپولیشن علاقہ ہے، اور وہاں پہ اس طرح کا اسٹیڈیم ہونا یہاں کے لوگوں کا خواب ہے، لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ کہ 2005 میں ہماری گورنمنٹ بنی، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، تو اس ٹائم اس کی بنیاد رکھی گئی، اور اس زمانے کے ناظم جو تھے، میئر تھے، انہوں نے اس کا کراچی میں 5 اسٹیڈیم کی بنیاد رکھی، اور 5 اسٹیڈیم کے اندر ایک اسٹیڈیم یہ بھی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس اسٹیڈیم کو فوری طور پر بن جانا تھا کہ یہاں کے علاقے کے لوگوں کو، یہاں کے بچے جو ہمارے کھیل سے، اسپورٹس سے بہت دور ہے، بہت ساری فیسلٹیز ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، چیک کریں گے بھی آپ آگے جب جائیں گے تو وہ تمام چیزیں جو چیزیں کراچی کے لوگوں کا خواب ہے وہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، بن رہی ہیں، لیکن بن رہی ہیں اور سالوں سے بن رہی ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ توجہات اس طرف کیوں نہیں آتی ہیں، حالانکہ یہ تقریباً اسٹرکچر مکمل ہے، صرف یہاں پہ لا کے اب چیزیں انسٹال کرنی رہ گئی ہیں، بجلی پرووائڈ کرنی ہے اور تمام ایسی سہولتیں ہیں جو کو بہت زیادہ لاگت جس کے پر نہیں لگے گی۔ کیا وجہ ہے کہ یہ چیزیں کمپلیٹ نہیں ہو پا رہی؟ یہ میرے خیال میں کئی کروڑ روپے کا، 1-2 نہیں، 8 یا 9 کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے یہ، جو تقریباً 80% مکمل ہے۔ آپ چیک بھی کریں گے، دیکھیں گے بھی تو آپ کو نظر آئے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ ہے نیتوں کا۔ اورنگی ٹاؤن وہ واحد علاقہ ہے جہاں کے لوگ اپنے دلوں میں سندھ دھرتی اور پاکستان سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں۔ اورنگی ٹاؤن کے ہر فرد وقت میں بجلی کا بل، وقت میں پانی کا بل ادا کرتا ہے، اور یہی جرم ہے اس کا کہ اس کو تمام چیزوں سے دور رکھا جاتا ہے۔ نمبر 2 کہ سندھ گورنمنٹ کی ترجیحات آپ کو معلوم ہے، جب اسکول جو بنیادی چیزیں جس سے قومیں بنتی ہیں، جو اگر تعلیم حاصل نہیں کی جائے تو قوم ترقی نہیں کرتی ہے، یہ پوری دنیا کا یہ مسئلہ ہے، یہ اورنگی ٹاؤن کا صرف مسئلہ نہیں ہے، لیکن سندھ گورنمنٹ نے اسکول کا بیڑا رکھا ہوا تو پارک اور اسٹیڈیم کو کیسے چھوڑیں گے وہ؟ اس وقت سندھ گورنمنٹ نے طے کر لیا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ پارک اور گراؤنڈ اور اسٹیڈیم کو چرسی اور موالیوں کا گاہ بنانے کا پروگرام ہے ان کا، اور اسی وجہ سے اسی پہ پیرامن ہے۔ یہ 13 سالوں سے یہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے، 13 سالوں سندھ حکومت سے پہلے جب تھا تو اس یہ بن چکا تھا، ہماری گورنمنٹ میں یہ اسٹرکچر مکمل ہو چکا تھا، اس سے آج تک ایک بلاک بھی نہیں بڑھا۔ پچھلے سال ہم نے بڑے کوشش کرنے کے بعد یہاں کے لیے 5 ملین ہم نے نکلوا کے سیکرٹری کو لے کر آئے، انہوں نے کام کیا، تو یہ دروازہ لگا آپ کے سامنے ہے، یہ 5 ملین کا دروازہ ہے، جس کی وجہ سے دروازے چیزیں ٹوٹ رہی ہیں، موالی آ کے روزانہ لوٹ رہے ہیں اس کو، لیکن یہاں پہ چوکیدار تک موجود نہیں ہے، یہ بے حسی ہے، یہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے۔ علاقائی نوجوانوں نے اپنی مدد آپ کے تحت سیمنٹ کی پچ بنا کر کرکٹ کھیلنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، جبکہ حکومت کی بے حسی قابل دید ہے۔ آصف صاحب علاقے کی ایک بڑی سماجی شخصیت ہیں، ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سارے ایسے پروجیکٹس اسٹارٹ کیے ہوئے ہیں اپنی NGO کے تحت کہ جس میں یہ گورنمنٹ اسکولز کو ریوائیو کرنے میں، وہاں پہ نئے بچوں کی انرولمنٹ کے لیے بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ آصف صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ایک پوری پریمیسز کے اندر ہم کھڑے ہوئے ہیں، ایک تو یہ کس کے انڈر آتی ہے، شروعات کہاں سے ہوئی، کتنے عرصے سے یہ بلڈنگز اور یہ تمام چیزیں بنی ہوئی ہیں، اور اب تک استعمال میں کیوں نہیں آ سکی یہ علاقے کے لوگوں کے لیے؟ گزشتہ 10-12 سالوں پہلے یہاں پر کام چل رہا تھا، لیکن ابھی کافی عرصے سے یہاں پر کام نہیں چل رہا ہے۔ یہ اس علاقے کے لیے سمجھ لیں کہ انڈور اسپورٹس کے حوالے سے بہت بڑی فیسلٹی ہے، جو لوگوں کو یہاں پر کہیں پر بھی سراؤنڈ میں میسر نہیں ہے۔ باوجود اس کے یہ ابھی تو سندھ گورنمنٹ کی ملکیت ہے، سندھ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے۔ اگر پہلے جب یہ انیشیٹ کیا گیا تھا پروجیکٹ، اس وقت کس نے اس کے لیے فنڈ کیا تھا؟ اس وقت ہمارا کئی مرتبہ وزٹ رہا، رضا حیدر بھائی تھے،
MPA थे, फिर मंजर इमाम भाई थे, उनके साथ भी विजिट किया था। अभी कुछ दिनों पहले सदाकत हुसैन भाई हैं MPA, उनके साथ हमने विजिट किया था। तो उन लोगों की बड़ी कोशिश रही है कि ये ग्राउंड जो है ये स्टार्ट हो, रनिंग हो, लोग ये फैसिलिटीज़ अवेल कर सकें। लेकिन सिर्फ ये ग्राउंड यहाँ पर नहीं, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं, इसके पड़ोस में भी ग्राउंड है जो कि आबाद नहीं हो सका। इसके पड़ोस में डिग्री गर्ल्स कॉलेज है। इस UC में इतने सारे डिस्पेंसरीज हैं, कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, स्पोर्ट्स हैं, इंडोर स्पोर्ट्स के हवाले से, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ पर गवर्नमेंट की थोड़ी सी भी तवज्जो हो, जहाँ पर लोग जो है अपने बच्चों को ला सकें स्पोर्ट्स के लिए, एजुकेशन के लिए। अफसोस है कि इस तरह की चीज़ें हमारे पास हाफ फिनिश है। अगर इसको कंप्लीट कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा लोग जो है बेनिफिट हासिल करें। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे प्लर्स के अंदर दरारें भी आ गई हैं। यहाँ पे आके बच्चे सिर्फ अपने जो क्रिकेट का एक ग्राउंड है उसको उन्होंने यूटिलाइज़ किया हुआ है। और क्रिकेट भी ऐसी होती है कि जो एक कच्चा ग्राउंड है वो अपनी मदद आपके तहत आते हैं, ग्राउंड को फिनिश करते हैं, थोड़ा बहुत उसको सीधा करते हैं और यहाँ पे अपने शाम के औकात में क्रिकेट खेलते हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हवाले से हुकूमती बेहिसी देखकर तजावुजात माफिया ने भरपूर फुर्ती दिखाई और प्रोजेक्ट पर काबिज होना शुरू हो गए। इस जगह को टेनिस कोर्ट के अलावा किसी और चीज़ में इस्तेमाल किया जा सकता है आपके पास, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूलों के हैं और वहाँ पे प्ले ग्राउंड्स वगैरह मौजूद नहीं है। श्योर, देखिए जगह इतनी बड़ी है, ये स्पोर्ट्स के अलावा मकसद बहुत सारे स्कूल हैं जिनकी 200, 120 गज के स्कूल पर मौजूद है, तो उनको स्पोर्ट्स की फैसिलिटी यहाँ पर मुयस्सर की जा सकती है। इस बात से कतई नज़र के वो गवर्नमेंट के बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं या प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, उनको ये फैसिलिटी मौजूद है इस कौम के बच्चों के लिए कि आएँ और अवेल करें। अच्छा टैलेंट यहाँ से निकल सकता है। आप अपनी NGO के तहत समझते हैं कि यहाँ पे अगर आपको इजाज़त दे दी जाए इस इलाके के बच्चों के लिए कोई अच्छी आप इंतजामात प्रोवाइड कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना अभी पानी है ना बिजली है, वॉशरूम्स हाफ डन हैं, जिस तरीके से प्रोजेक्ट हाफ डन है उसी तरीके से ये तमाम चीज़ें, तो क्या आप मेंटेन कर सकेंगे यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ कर सकेंगे जिसकी वजह से यहाँ के बच्चों को थोड़ा सा सहूलत मिल जाए? हमारी कोशिश रही है, गुज़िश्ता 14-15 सालों से हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे बच्चे यहाँ से औरंगी टाउन से निकल के नेशनल लेवल पे कम्पीट किया और गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल भी लिया। अगरचे ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए मौजूद है, अगरचे मिले, और हमारी कोशिश होगी कि इसको जो भी रनिंग कॉस्ट हो हम अपने तौर पर बेयर करें ताकि बच्चों को ये फैसिलिटी बच्चों तक पहुँचे। टीम गिरफ्त के सामने एक से बढ़कर एक मंसूबे आए, लेकिन सब ही नामुकम्मल और तबाहाली से दो चार नजर आए। अगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को दुरुस्त करके फाल करने की सच्ची नीयत हो तो कई ऐसे इकदाम हैं जिसके जरिए बेहतरी लाई जा सकती है। इनमें से एक कदम मकामी आबादी से अमले और इंतजामिया तरतीब देकर उन्हें इख्तियारात मुंतकिल करना भी है। इस इकदाम से मकामी आबादी में ओनरशिप का रवैया बेदार होगा और अपनी मदद आपके तहत इन तबाहाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को एक नई जिंदगी दी जा सकती है। बच्चे अपनी मदद आपके तहत, यहाँ के नौजवान यहाँ पे आते हैं और क्रिकेट खेलते हैं। ये पिच भी इन्होंने खुद अपने पैसों से बनाई हुई है और ये तमाम ग्राउंड को जो मेंटेन करने की जिम्मेदारी है वो इन्होंने खुद ली हुई है, क्योंकि ये यहाँ पे आते हैं, अपना वक्त गुजारते हैं। और एक ऐसी चीज़ है जो अरबाब इक़्तिदार के लिए एक काबिले शर्म बात है। जो अरबाब इक़्तिदार हैं, जो सेक्रेटरीज हैं, जो कि स्पोर्ट्स के मामलात को देखते हैं, उनको यहाँ पे आना चाहिए और इन तमाम चीज़ों की नोटिस लेना चाहिए बाकायदा से, क्योंकि ये नौजवानों का मुस्तकबिल और साथ साथ ये जो बिल्डिंग बन चुकी है जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं, कई करोड़ रुपए की लागत से ये तमाम चीज़ें हुई हैं। गवर्नमेंट के खातों में ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं और इनको अगर कंप्लीट नहीं किया गया तो वक्त के साथ साथ ये बिल्डिंग मखदूश होना शुरू हो जाएगी और जो टैक्स का पैसा है अवाम का वो बिल्कुल साया हो जाएगा। सिंध हुकूमत की जानिब से अवामी सहूलियात में नाकामी की सबसे बड़ी वजह महकमों के माबैन इख्तियारात की खींचातानी, ताउन की कमी और इल्जाम तराशी और जिम्मेदारियों की चपकलिश है। और हुकूमत की यही नाकामी हर किस्म की माफिया की कामयाबी का सबब बनती है। इतनी बड़ी सतह पर होने वाली करप्शन पर अवामी नुमाइंदों की खामोशी सवालिया निशान है। सरकारी टैक्सों और फीसों की मद में हासिल होने वाली अवाम के खून पसीने की कमाई बदइंतजामी की नजर हो रही है। जब तक अवामी मसाइल के लिए ठोस इक़दामात नहीं किए जाते, टीम गिरफ्त अवामी हुकूक के लिए आवाज बुलंद करती रहेगी।